اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو اہل بیت ہے ان کا تعارف جو ہے وہ کس طرح کروایا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا ان کا جو خاندانی تعارف ہے وہ اللہ نے کس طرح کروایا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے مثل قرار دے رہا ہے. یعنی شجرہ طیبہ کا جو اللہ تعارف کروا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح کلمہ طیبہ ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. ان آیات میں جو شجرہ طیبہ ہے اس سے مراد محمد و آل محمد کا خاندان ہے. یعنی اللہ نے کلمہ طیبہ سے اس لیے مثال دی چونکہ مسلمان جو ہیں وہ کلمہ طیبہ میں شک نہیں کرتے. اسلام لانے کے لیے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ضروری ہے اور یہ کلمہ طیبہ ہی ہے جو کافر سے اسلام کی طرف لوگوں کو لاتا ہے. تو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے اسی لیے دی ہے تاکہ خاندان رسالت میں شک نہ کیا جائے. یہ خاندان توحید ہیں، یہ معدن توحید ہیں. خاندان رسالت خاندان توحید ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ اور اس کے جو پھل ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شجرہ طیبہ سے مراد میں ہوں، اس کی جڑ میں ہوں اور علی اس کی شاخ ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پھل ہیں اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں. تو جو شخص اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. اور کوئی بندہ صفا مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت کرے یہاں تک کہ مشک کی طرح بوسیدہ ہو جائے اور اس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو تو خدا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا. اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میری اہل بیت سے مودت کی جائے، اور جو یہ نیکی کمائے گا تو ہم اس میں سے اس کے لیے زیادہ کریں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے. یعنی جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو یہ جو اللہ توحید کے مثل شجرہ طیبہ کو بیان کر رہا ہے، اصل میں وہ شجرہ طیبہ میں ہوں اور میرا خاندان ہے.
اس کی جڑ جو مضبوط ہے وہ میں ہوں، اور اس کی شاخ جو ہے وہ علی ہے، اور اس کے پھل جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور اس کے پتے جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے محمد و آل محمد کے شیعوں کے لیے جو محمد و آل محمد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، محمد و آل محمد سے تمسک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب یہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروایا اپنے اہل بیت کا، تو پھر ان کو بتایا کہ اب میں تم سے کیا چاہتا ہوں یا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تو قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے لوگو جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، اگر تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ اگر تم اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو عمل صالح بھی کرتے رہو اور ایمان بھی رکھتے رہو تو پھر اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن میں اللہ نے یہ دلیل رکھی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، یعنی مومن بھی ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نیکی کے جو بھی کام ہیں، عبادت کے جو بھی کام ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے طلب کیا کر رہے ہیں؟ سوائے اہل بیت کی محبت کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو تو اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے بھی رہو، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تمہاری عبادت کے بغیر بھی معبود ہے۔ اس لیے اگر تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے بھی رہو، انہیں اللہ کا رسول بھی کہتے رہو، وہ تمہارے کہنے کے بغیر بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو اگر کوئی ان پر ایمان نہ بھی لے کر آئیں وہ تب بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ان کی مہربانی سے لوگ صاحب ایمان ہوئے، لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی، لوگوں نے حج کرنا شروع کیا، لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، لوگوں نے اچھے کام شروع کیے، لیکن ہمارے نبی ان سے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ جو رسالت ہے، یہ جو دین الہی ہے، یہ سارا رسالت ہے، تو ہمارے نبی ان سے کچھ نہیں چاہتے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ان سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ یہ جو اللہ نے قل کہا ہے، یہ حقیقت میں نبی کے پیچھے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میری طرف سے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ کی اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کی نیکیاں بڑھا دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ نے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگ محمد و آل محمد سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں اس کو سرسری طور پر لیتے ہیں؟ جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت دلیل مانگتی ہے، محبت فیلنگز مانگتی ہیں۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو ان کی غم میں آپ کو غمگین ہونا پڑے گا، ان کی خوشیوں میں آپ کو خوش ہونا پڑے گا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت کب خوش ہوتے تھے،
آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت کے گھروں میں کب ماتم برپا ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اہل بیت خوش بھی ہوئے اور اہل بیت غم زدہ بھی ہوئے۔ تو زیادہ تر تو اہل بیت نے اپنا غم منایا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے تو انہیں خوش رہنے کے مواقع ہی نہیں دیے۔ وہ تو اس جستجو میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہم اہل بیت کے جتنے بھی فرد ہیں انہیں ختم کریں، یہ جو نور محمد و آل محمد ہیں انہیں ختم کریں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ میرے نور کو پھونکوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ نور الہی نور محمد و آل محمد ہے، یہ لوگ ان کو مارنے کے پیچھے لگے رہتے تھے، ہر وقت یہ منصوبے بنانا کہ کس طرح ہم اہل بیت کو ختم کریں۔ تو زیادہ تو ہمیں اہل بیت کے غم ملے ہیں، تو جو لوگ اہل بیت کے غم میں شریک ہوتا ہے وہ لوگ اہل بیت کا سگا ہے، اور جو لوگ اہل بیت کے غم سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ پرائے لوگ ہیں، وہ غیر لوگ ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو خوش رکھنا چاہتے ہو، تو اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے دل میں تو آپ نہ تو اللہ کو راضی رکھ پاؤ گے اور نہ اس کے رسول کو راضی رکھ پاؤ گے۔